سورہ النساء رکوع نمبر 3 تلاوت. واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یاتیانها منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. انما التوبة على الله للذین يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعد ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. سورہ النساء رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کے 4 مردوں کی گواہی لو. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے. اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو ایذا دو. پھر اگر وہ توبہ کریں اور نیک ہو جائیں تو پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو. بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں اور پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں. ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے.
اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی کہ جو کافر مریں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ سری بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بھلائی رکھے۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکی؟ اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا، اور بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور وہ بہت بری راہ ہے۔ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے کہ جن سے تم صحبت کر چکے ہو، تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیبیاں اور وہ دو بہنیں اکٹھی کرنا، مگر جو کچھ ہو گزرا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حرام ہے شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ اللہ کا نوشتہ ہے تم پر، اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو۔ قید لاتے نہ پانی گراتے، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندے ہوئے مہر انہیں دو، اور قرارداد کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جاوے تو اس میں گناہ نہیں، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور تم میں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہو تو ان سے نکاح کریں جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں ایمان والی کنیزیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم میں ایک دوسرے سے ہے تو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو۔ قید میں آتیاں نہ مستی نکالتی نہ یار بناتی، جب وہ قید میں آ جائیں پھر برا کام کریں تو ان پر اس سزا کی آدھی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، اس کے لیے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ النساء رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 دونوں کی تلاوت اکٹھی آپ نے سماعت فرمائی، اور سورہ النساء رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 ان دونوں کی اکٹھی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، سورہ النساء رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 کی تفسیر اکٹھی سماعت فرمائیے، اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ دونوں رکوع ان کے مضامین آپس میں اتنے ملے ہوئے ہیں کہ تلاوت بھی اکٹھی ہو گئی اور ترجمہ بھی اکٹھا ہی سنا دیا گیا اور مضمون بھی ایک ہی تھا۔ یہ قدرتی طور پہ ہو گیا الحمدللہ۔ اس کی زیادہ تفصیلی تفسیر تو نہیں کر سکیں گے، ترجمہ بھی تقریباً آپ لوگوں نے تفصیلی سماعت فرما لیا، اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت اور آسان پیرائے میں تقریباً ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ جہاں بہت زیادہ کوئی ضروری بات ہے میں اس کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں۔ عرب لوگوں کے ہاں جب لوگ حضور کی بارگاہ میں مسلمان ہونے کے لیے آئے تو ایسے عربی بھی تھے جو اسلام سے پہلے 10 بیویاں 15 بیویاں
8 8 7 7 بیویاں تھیں، تو وہ جب مسلمان ہوتے تو اپنی بیویوں سمیت اپنی اولادوں سمیت آ کے پورا پورا کنبہ مسلمان ہو رہا ہے. اب وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں. اب ساتھ اس کے 8 بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. اب 8 کی 8 بیویاں بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر رہی ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان میں سے 4 کو رکھ لو اور 4 کو آزاد کر دو. تو یہ حکم اس وقت آئے. اب پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر 4 کے ساتھ بھی ناانصافی کر سکو، یا یہ دیکھو کہ آپ سے زیادتی ہو جائے گی اور نہیں رکھ سکو گے 4 کو، تو 3 رکھ لو. پھر اگر 3 سے بھی ناانصافی کر رہے ہو 2 رکھ لو. 2 بھی اگر ناانصافی کر رہے ہو ان کے ساتھ بھی تو 1 ہی کافی ہے. تو اتنا زیادہ تعدد ازواج والا معاشرہ تھا عرب کا، جس بنا پر وہاں کو مسلمان ہونے کے لیے آ رہا ہے وہ ایسا 10 لے کے آئے. اب اس کی 10 جو بندہ 10 بیویاں رکھنے کا عادی تھا، اب اچانک اس سے 10 کی 10 بیویاں چھڑانا معمولی بات نہیں تھی. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت عادلانہ قانون تھا کہ فرمایا کہ ایک مرد جو ہے بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں 4 کے ساتھ انصاف کرے. تو اس معاشرے کے اندر جو 10 بیویاں رکھتے تھے ان کے لیے تو 4 کے ساتھ انصاف کرنا عام بات تھی، آسان تھا ان کے لیے. سو اس لیے یہ احکامات بھی آئے. پھر جو 4 جن کو طلاق ہو جاتی تھی، یا 6 جن کو طلاق ہو جاتی تھی، یا 8 جن کو طلاق ہو جاتی تھی، یا 10 یا 12 یا 20، بعد روایتوں میں زیادہ تعدادیں بھی آتی ہیں کہ ایسے صحابی بھی آئے، ایسے لوگ بھی آئے مسلمان ہونے کے لیے کہ جب وہ کلمہ پڑھا تو پتہ چلا اس کے ساتھ یہ پیچھے یہ 20-25 عورتیں کون ہیں، جی حضور یہ میری بیویاں ہیں اور یہ بھی کلمہ پڑھ رہی ہیں، یہ بھی مسلمان ہو رہی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان میں سے 4 جو تمہیں پسند ہیں وہ رکھ لو اور باقی سب کو طلاق دے دو. پھر ان کو طلاق ہو گئی. پھر یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ اب ان طلاق یافتہ عورتوں کو بسانا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی شادیاں کروائیں اور ان کے بھی گھر بسائے. الحمدللہ اسلام نے اس طریقے سے جو ہے وہ ایک بہترین آئلی سسٹم اور آئلی نظام قائم کیا. پھر آہستہ آہستہ تدریجاً جو ہے وہ یہ مسلمان معاشرے کے اندر جو ہے وہ چیز اپنی جگہ پر قرار پا گئی. آج عموماً زیادہ تر لوگ ایک ہی شادی کرتے ہیں، اور کبھی کوئی ضرورت آئے یا کہیں کوئی ایسا ہو جیسے بیوی فوت ہو گئی ہے یا سے طلاق ہو گئی ہے تو اس کے بعد دوسری شادی کر لی تو کر لی. بیک وقت 2 بیویاں بہت کم اب معاشرے میں لوگ رکھتے ہیں، اور کہیں اکا دکا ہوتا ہے، سینکڑوں میں بھی نہیں بلکہ شاید ہزاروں میں اب یہ تناسب آ رہا ہے. لیکن یہ حکم اپنی جگہ بجا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مردوں کے لیے، کہ اگر کوئی مرد شادی کرنا چاہے تو 4 شادیاں بیک وقت وہ کر سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ 4 کے ساتھ انصاف کا سلوک کرے. تو یہ احکامات دیے گئے ہیں ان دونوں رکوعات میں سورہ النساء کے اس رکوع نمبر 3 میں اور رکوع نمبر 4 میں. یہاں پر ایک بات یہ بھی آ گئی کہ عورتوں کا جو مہر ہے اس کے حوالے سے بات تھی کہ بعض ظالم لوگ، اور آج کل کے معاشرے میں بھی یہ بات ہے، اس وقت بھی یہ تھا کہ عورتوں کا مہر تو باندھ دیتے تھے، لیکن جب عورت گھر میں آ جاتی تھی تو پھر یا تو اس سے معاف کرا لیتے تھے اور یا اس کو دیتے ہی نہیں تھے، یا اس سے مانگ کے کھا جاتے تھے، یا اس کو دیتے ہی نہیں تھے. تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ خبردار، عورتوں کا مہر خوشی خوشی کے ساتھ عورتوں کو دے دو، یہ ان کا حق ہے. تم نے عورت کو لیا، اپنے نکاح میں لیا، اس سے تم نے لذت حاصل کی، اس سے تم نے اولاد حاصل کی، اس نے تمہیں سکون پہنچایا، اس کا حق ہے. حق مہر یہ اس کا ذاتی حق ہے، یہ تمہارے اوپر دینا واجب ہے اور تمہیں دینا چاہیے. تو ہوا یوں کہ حضور کی ایک حدیث اور فرمان تو ملتا ہے کہ عورت اچھی وہ ہوتی ہے جس کا حق مہر تھوڑا ہو، لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا. ایک تعریف والی بات ہے، حضور نے حکم نہیں دیا کہ عورت کا مہر تھوڑا ہونا چاہیے.
ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے دل میں خیال آیا اور انہوں نے خطبے میں کہا کہ لوگوں عورتوں کا مار مقرر کر لو کہ بھئی اتنا ہی مار دینا ہے، مقرر کر لو. آپ خطبہ فرما رہے تھے تو اس زمانے میں جمعے کے خطبے میں مسلمان عورتیں بھی مسجد میں جمعے کے لیے آتی تھیں. تو وہ ایک خاتون کھڑی ہو گئی، اس نے خطبے کے درمیان ہی حضرت عمر فاروق سے عرض کیا کہ یا عمر، یہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ مار جو ہے وہ مقرر کرو، آپ مار مقرر نہیں کر سکتے. تو اس آیت سے گراں مہر مقرر کرنے کے جواز پر دلیل لائی گئی. جو آیت اس میں گزری میں اب مختصر کر رہا ہوں اس لیے عرض کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے جب برسر منبر فرمایا کہ عورتوں کے مہر گراں نہ کرو، زیادہ مہر نہیں ہونے چاہیے، تو ایک عورت نے یہی آیت پڑھ کہا اے ابن خطاب، اللہ ہمیں دیتا ہے اور آپ منع کرتے ہو. تو اس پر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شکر ہے خدا کا ہمارے سامعین میں ایسی خواتین بھی موجود ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہیں. پھر آپ نے فرمایا جو چاہو مقرر کرو. خلیفہ رسول کی شان، انصاف اور نفس شریف کی پاکی دیکھو کہ اللہ کے اس پیارے رسول کے اتنے عظیم و شان خلیفے نے برسر منبر اس بات کا اظہار فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک عورت کو اتنی عقل عطا فرمائی کہ اس نے ایسی بات کہی. تو فرمایا کہ اگر کوئی مہر میں ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دے، مرضی کچھ دے دے، تو جتنا زیادہ بھی کوئی مہر چاہے تو مہر دے. جب مہر مقرر ہو جائے تو وہ عورت کا حق ہے. اور آج کل کے مسلمان معاشرے کے اندر اول تو مہر لکھاتے ہی بہت کم ہیں، اور اگر لکھا بھی لیتے ہیں تو پھر وہ دیتے نہیں ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ تمام خاص کر دو طرف کی ساسیں سنیں، ساسیں اور سسر سنیں غور سے. جب اپنی بچی کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی حق مار ذرا زیادہ لکھوانا. جب اپنے لیے بہو لانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی حق مار کم لکھانا. تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بات ہے یہ قرآن کے خلاف ہے. آپ بہو لاؤ تو سستی، آپ کی بیٹی جائے تو مہنگی، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اس لیے مہر جو ہے خدا اور اس کے رسول کے مطابق اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں خاندانوں کے بیچ میں جو وہ شوہر ہے نا اس کی جتنی توفیق ہے اس کے مطابق مہر ہونا چاہیے. شوہر کی جتنی توفیق ہے اس کے مطابق مہر ہونا چاہیے. پھر یا اگر آپ کو بہت زیادہ مہنگا مہر چاہیے تو پھر رشتہ ایسی جگہ پر کرو کہ جہاں پر داماد اچھا خاصا پیسے والا ہو. لیکن اگر پیسے کی خاطر آپ کرو گے تو یہ رکھنا یہ بچیاں پھر بستی نہیں ہیں. لیکن اگر بچیوں کو بسانے کا معاملہ ہو تو حق مہر آپس میں رضامندی کے ساتھ طے کر لینا چاہیے. لیکن جو حق مہر طے ہو جائے پھر وہ ضرور شوہروں کے ذمہ لازمی ہے کہ وہ چاہے معجل یا غیر معجل فوری طور پر یا کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں بعد یا کچھ مدت بعد ضرور اپنی بیویوں کا حق مہر ادا کریں. اس کے علاوہ پھر حرمت نسب والے رشتوں کا بھی بیان کیا گیا، اور پھر اسی طریقے سے کنیزوں کا معاملہ بیان کیا گیا. لیکن خیر اب تو کنیزوں اور لونڈیوں اور غلاموں کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ ہر مسلمان کو عفت مآب ہونا چاہیے، ہر عورت کو عفت مآب ہونا چاہیے. اسی لیے شروع کے رکوع نمبر 3 کے شروع میں کہا کہ جو عورتیں فحاشی کی مرتکب ان کو سزا دینی چاہیے. اور ان کی سزا کیا ہوئی ہے؟ جو فحاشی اور عریانی کی مرتکب ہوں عورتیں، ان کی سزا کیا ہے؟ ان کو گھروں میں بند کر دو حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. تو اب کہتے ہیں جی پردے خلاف ہیں. خدا کی بندیوں، اگر آپ پردے کے خلاف ہوتی ہو اور شریعت اور دین اسلام کے خلاف کام کرتی ہو تو پھر دین اسلام تمہیں گھر میں بند کر دے گا اور باہر بھی نکلنے نہیں دے گا. کلمہ پڑھا ہے تم نے، سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے جسم پر حکم چلے گا اللہ اور اس کے رسول کا، شیطان کا حکم نہیں چلے گا. اس لیے تمام
اسلامی بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ دین اسلام کے مسائل میں دین اسلام پر عمل کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لیتی رہیں، اور تمام احباب سے بھی درخواست ہے، مردوں سے بھی، کہ عورتوں کے معاملے میں دین اسلام کے احکام پر عمل کریں اور عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں۔